سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک۔ ہے کہ لوگ اپنے جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنا، سلام میں پہل کرنا، یہ بندوں کے درمیان باہمی محبت کا ایک وتیرہ بھی ہے اور دلوں سے تکبر ختم کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو جو بندہ سلام میں پہل کرنے والا ہوگا وہ تکبر جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اپنا مال کتوں پہ خرچ کریں گے اور کتوں پالنے کے شوقین ہوں گے، تو کتے کو بطور حفاظت کے لیے، اپنی جان اور اپنی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے پالنے کی علماء نے اجازت دی ہے، وہ بھی گھر کے باہر کتا رکھا جائے۔ اگر گھر کے اندر کتا ہوگا تو دو چیزیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہو اور کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب لوگ 5-5 لاکھ کے، 6-6 لاکھ کے، 10-10 لاکھ کے کتے بطور شوقین رکھتے ہیں، تو لہٰذا شوق کے لیے کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ جانور انسانوں سے کلام کریں گے۔ تو وہ جو جاسوسی کتے ہوتے ہیں وہ بھی انسان سے کلام کرنے کے مترادف ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم ہونے سے قبل ایسی ایسی چیزیں تمہیں نظر آئیں گی کہ جو تم نے پہلے کبھی زندگی میں نہ دیکھی ہوگی، اور تم ان کے بارے میں سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ تم انکار کر دو کہ یہ ایسا بھی ہونا تھا۔ اس کے بارے میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا تھا، ابھی حضور نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ایسی چیزیں تم دیکھو گے کہ تم ان کا انکار کر دو گے اور کہو گے اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمایا گیا تھا، ایسا تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ فرمایا جب تم ایسی چیزوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کر لو اور جان لو کہ یہ قیامت کی ابتدائی نشانیاں ہیں۔ ایک حدیث بخاری شریف کی جناب ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمانے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، وقت سمٹ جائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ جب سفر کریں گے ان کے سفر قلیل ہو جائیں گے۔ یہ موٹر سائیکل، گاڑیاں، ریل گاڑیوں کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ جو سفر پہلے ایک ایک ہفتے میں، ایک ایک مہینے میں طے ہوتا تھا، اب وہ چند گھنٹوں میں اور چند دنوں کے اندر بندوں کو طے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی کہ جب لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کی زیارتوں کے لیے جاتے تھے تو پھر 1.5 مہینہ 3 مہینے لگ جایا کرتے تھے، اب وہی طویل و عریض سفر 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں طے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ قیامت قائم ہونے سے قبل فتنے ظاہر ہوں گے اور جھوٹ کی کثرت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کے لبوں پر ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے، اور جیسے ہی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے۔ کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں سے رحمت کے فرشتوں کو دور کرے گا تو پھر اس کے رزق میں، روزگار میں برکتیں نہیں رہیں گی۔ اور کاروبار میں تو بندے کو قسم کھانے کی ویسی منع کیا گیا ہے، خواہ سچی ہو خواہ جھوٹی۔ فرمایا کاروبار کے اندر سودا بیچتے وقت بھی اسے قسم کھانے کی اجازت نہیں، اور انتہا تو یہاں تک کی علماء نے کہا جب وہ سودا بیچ رہا ہو تو وہ ہاتھ میں تسبیح بھی نہ رکھے، کیونکہ جب گاہک اس کے پاس آئے گا تو سمجھے گا یہ تو صوفی آدمی ہے، اس کے تو ہاتھ میں تسبیح، یہ تو 2 نمبری کر ہی نہیں سکتا، اور اسے تمہارے دل کا حال کا کیا پتا۔ یہ ایک چیز ایسی ہوگی جو زمین پر اس تیزی سے چلے گی کہ جیسے اسے بادل جو جناب پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں۔ ہوائی جہاز کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ تیزی سے چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے اسے کوئی چیز دھکا دے رہی ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب دھوپ کو لپیٹ دیا جائے۔ اب دھوپ کو لپیٹ دیے جانے سے مراد یہ جو سولر سسٹم ہے اس کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، یعنی کہ پوری دھوپ سمٹ کر ایک پلیٹ کے اندر آ جاتی ہے۔ اس ایک پلیٹ کے اندر جب دھوپ کی شعائیں پڑتی ہیں تو وہ آپ کو گھر کے اندر بجلی فراہم کرتی ہیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں، یعنی کہ وہ اپنی روشنائیاں چھوڑ دیں، ان کی روشنائیاں ختم ہو جائیں۔ گزشتہ زمانوں کے اندر جب بندہ ٹریول کرتا تھا تو وہ ستاروں کی روشنی سے مدد حاصل کرتا تھا۔ اندھیروں کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر جب اسے کوئی راہ نہ ملتی تھی تو اسے ستاروں کی روشنیوں سے مدد حاصل ہوتی تھی۔ ستاروں کی اتنی روشنی ہمیں تو نظر نہیں آتی کہ اس سے جناب روشنائی حاصل ہو اور بندے کو اس کی راہ مل جائے، تو یہ ستاروں کی روشنی کا جھڑ جانا ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب ہر گاڑی میں روشنی ہے، ہر گھر میں روشنی ہے۔ کوئی گھر، کوئی کنبہ، کوئی بستی ایسی نہیں کہ وہاں روشنی نہ ہو۔ فرمایا یہ لائٹس کا آ جانا یہ ستاروں کی روشنی جھڑ جانے کے مترادف ہے۔ تو ستاروں کی روشنیاں بھی جھڑ گئی، اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جناب اسے کچھ پڑھنا ہو تو وہ جب باہر جائے گا اور ستارے کی روشنی میں دیکھے گا۔ اب جس کو پڑھنا ہوتا ہے وہ بٹن دباتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ تو ستاروں کی روشنی سے لوگ بے نیاز ہو گئے، اب ستاروں کی روشنی کی حاجت نہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ کٹیں گے اور راستے بنیں گے، لوگوں کے لیے راہیں ہموار کی جائیں گی، چوڑی چوڑی سڑکیں بنا دی جائیں گی۔ فرمایا جب پہاڑوں کو کاٹ کر لوگوں کے لیے راستے بنا دیے جائیں
فرمایا یہ پہاڑ چلنے کے مترادف ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اونٹنیاں چھوٹی پھریں، اونٹنیاں کھلی پھریں اور انہیں زمانے والوں کو ان اونٹنیوں سے کوئی سروکار نہ ہو۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اونٹنیوں پر سفر کرتے تھے اور اپنی معاشرتی چیزیں اور اپنا کاروباری سامان، اپنی بزنس کی چیزیں ساری اونٹوں کے اوپر درآمد و برآمد معاملات ہوتے تھے۔ لیکن جب سے یہ بڑے بڑے ڈمپر آئے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں آئی ہیں، اونٹنیوں سے کسی کو کوئی سروکار نہیں، سب اونٹنیوں سے بے نیاز ہو گئے۔ فرمایا اونٹنیاں چھوٹی پھرتی ہیں، انہیں اب کوئی پکڑ کر باندھتا نہیں کہ جناب یہ ہمارا سامان لے جائیں گی اور وہاں چھوڑیں گی۔ فرمایا یہ اونٹنیوں کا جناب چھٹی اور کھلی پھرنا اور لوگوں کا اونٹنیوں سے بے نیاز ہو جانا اور بڑے بڑے ڈمپر اور گاڑیوں کی طرف رجوع کر لینا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، اور وحشی جانور چڑیا گھر میں جمع ہوتے ہیں، شیر بھی وہاں ہے، چیتا بھی وہاں ہے، مگرمچھ بھی وہاں نظر آتا ہے، کینگرو بھی وہاں نظر آتا ہے، یہ تمام وحشی جانور جو بندے کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں، سارے ایک جگہ جمع ہیں۔ فرمایا پھر قیامت کا انتظار ہو، اور یہ نشانی آپ کے سامنے موجود ہے۔ قیامت آنے سے پہلے تم ایسے بڑے بڑے واقعات دیکھو گے جو تم نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ فرمایا پھر پہاڑ گرا دیے جائیں گے اور زمین کو چمڑے کی طرح ہموار کر دیا جائے گا۔ آسمان سے بارش دیکھو گے لیکن وہ بارش نہیں ہوگی، یہ مصنوعی بارش کی طرف اشارہ ہے۔ سبزہ تو دیکھو گے لیکن وہ سبزہ نہیں ہوگا۔ قیامت قائم نہ ہوگی کہ تم لوگ پھر کسان ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں نے کسانی، کھیتی باڑی اور زراعت کے معاملات کو ترک کر دیا، لیکن فرمایا ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ تم لوگ کسانیوں کی طرف، جناب کھیتی باڑی کی طرف رجوع کر لو گے، کیونکہ جتنا پروفٹ کھیتی باڑی میں ملتا ہے کسی اور بزنس میں نہیں ہے۔ جب سے گاڑیاں آئی ہیں تو کھیتی باڑی کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا اور پہلے کے مقابلے میں زراعت زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا لوگ دوبارہ کھیتی باڑی کی طرف رجوع کریں گے، اور اس حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے کہ قرآن کریم مزین کیے جائیں گے، خوبصورت ترین قرآن جو ہے زمانے والوں کو دیکھنے کو ملیں گے، یعنی کہ ہر کمپنی ایک الگ طرز پر اور ایک خوبصورت انداز میں چھاپ رہی ہے۔ تو علامات مدات وغنات بھی درج کی جا رہی ہیں، جناب اس نشانی کا مطلب غنہ ہوگا، اس نشانی کا مطلب جناب کھینچنا ہوگا، اس نشانی کا مطلب جناب زائد الف ہے، اس نشانی کا مطلب نون قطنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قرآن کریم کا نئی نئی طرز کے اندر شائع ہونا اور خوبصورت ایڈیشن کے اندر قرآن کا آنا، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز حضور نے ارشاد فرمائی کہ لوگ مساجدوں کی تصویریں بنائیں گے اور میناروں کو طویل کر دیں گے۔ اب ہر مسجد کے ساتھ ایک طویل مینار نظر آتا ہے جو دور سے یہ نشانی دے رہا ہوتا ہے کہ جناب ادھر مسجد ہے۔ کہ لوگ خانہ کعبہ شریف کی، گنبد خضرا کی تصاویر بناتے ہیں اور انہیں دکانوں کے اندر لگا لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تصویریں بنائی جائیں گی اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں کا راستہ بنائیں گے، اس میں اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہوگا۔ حکومت کو اگر راستہ بنانا ہوا اور مسجد سڑک کے بیچ میں آئی، فرمایا وہ مسجد کو منہدم کر دیں گے، یا تو اس کا متبادل دے دیں گے کہ جناب فلاں جگہ مسجد بنا لیں، یا جناب وہ ڈنڈے کے زور پر مسجد کو ہی ختم کر دیں گے۔ فرمایا پھر وہاں پہ سجدہ نہیں ہوگا کیونکہ مسجد ہی ختم کر دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پہلی رات کا چاند صاف صاف دیکھا جائے گا، چاند پھول جائے گا اور دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ 2 راتوں کا چاند ہے۔ یہ دوربین کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی نظر آتی ہیں۔ جب بندہ چاند کو دیکھے گا وہ اس سے پھولا ہوا اور بڑا نظر آئے گا اور وہ کہے گا یہ پہلی رات کا چاند تھوڑی ہے، اس کی پیدائش آج نہیں، اس کی پیدائش کل ہوئی تھی، لہٰذا اس کا سینٹی گریڈ بھی بڑا ہے، اس کا طول اور عرض بھی بڑا ہے، اس کے دونوں کنارے بھی بڑے ہیں، تو لہٰذا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ موت اچانک آئیں گی، ایک تو جوان موتیں ہوں گی اور دوسرا موتیں اچانک ہوں گی، اور یہ اچانک موت ہارٹ فیل کے ذریعے ہوگی، برین ہیمریج کے ذریعے ہوگی، حادثاتی موتیں جو ہو جاتی ہیں۔ فرمایا یہ اچانک موتوں کا ظہور ہوگا، اور جب ایسا ہو تو پھر قیامت کا انتظار ہو۔ فرمایا کہ قلم ظاہر ہوگا، علم ظاہر ہوگا۔ یہ قلم کا اور علم کا ظاہر ہونا، انک پین، کمپیوٹر ٹائپنگ، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ قلم کا آ جانا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور پھر قلم کو چھوڑ کر لوگوں کا کمپیوٹر کی ٹائپنگ کی طرف جانا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ یہ قلم ظاہر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک زمانہ امت پر ایسا آئے گا جس میں سب سود کھائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ سب سود کیسے کھائیں گے؟ فرمایا ہاں، جو سود نہ بھی کھائے گا اسے سود کا غبار پہنچ جائے گا اوپر سے لے کے نیچے تک، وہ چھوٹا ملازم ہو یا بڑا ملازم ہو، پوری حکومت کا سسٹم بینک سے وابستہ ہے۔ 20,000 سیلری ہے، 50,000 سیلری ہے، بینک سے نکالنی ہے۔
تو ہم ٹچ میں تو ہیں نا بینک سے، اور بینک کا، پاکستانی بینکوں کا ٹوٹل نظام سود پر مبنی ہے۔ فرمایا جو سود سے بچے گا بھی نا، اسے غبار تو پہنچے گی، حلال ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ضمن میں دوسری حدیث حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں لکھی ہے، آخری زمانے میں دو چیزیں مشکل ہو جائیں گی ملنا، ایک حلال مال، دوسرا ایسا دوست جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ یاد رکھیں کہ ایک دوست دوسرے دوست کی عزت کا بھی محافظ ہوتا ہے اور اس کے مال کا بھی محافظ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تو میرا دوست ہے، تو پھر مقصد اب اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن ہم اب اس دور سے گزر رہے ہیں کہ منہ پہ آپ اور پیچھے سانپ، یہ وہ دور ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو مخلص دوست میسر ہے تو اس کی کامل طور پر جناب حفاظت کی جائے، کہ اس زمانے کے اندر ایسے دوست ملنا بڑے ہی نادر ہوتے جا رہے ہیں۔